بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار اسلام کا اساسی بنیادی عقیدہ جو ہے جس لئی سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ہر انسان نو عطا کردہ ہے، چاہے اس نال محبت کرے یا نہ کرے۔ جس کے پاس دنیا دا مال ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ ایسے شخص نال اللہ محبت کر دے، چاہے محبت کرے یا نہ کرے، مسلم ہوئے کافر ہوئے داریہ ہوئے، اللہ اس کو رزق مال عطا کر دے۔ لیکن عقیدہ توحید اسلام کی سمجھ، فہم، عمل اس شخص کو عطا کرتا ہے جس نال اللہ محبت کرے۔ تو اللہ کی طرفوں سب تو بڑی تحفہ نعمت یہ ہے کہ کسی شخص کو عقیدہ توحید سمجھ آئے، اور عقیدہ توحید جو ہے سمجھنا انتہائی آسان۔ قرآن پاک ہے
بڑے سادہ جے الفاظ اور پیرائج عقلی نقلی دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے نو سمجھا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے جو ایمان دے باوجود کلمہ پڑھن دے باوجود اکثریت ایسے لوگوں دی ہے جو ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ایسے لوگوں دی ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان دے دعوے دار بھی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کر ہے۔ شرک نو سمجھنا ضروری ہے، پوری طرح معرفت ہو، عقائد نظریات تھی تاکہ ایک بندہ عقیدہ دے اندر شرک نہ آ جائے۔ اس وقت ضرورت اس امر دی ہے کہ ہر شخص نو عقیدہ توحید سمجھایا جائے اور ہر شخص کوشش کرے کہ دوسرے تک یہ عقیدہ پہنچے۔ کیونکہ اس عقیدے دے اندر سستی قائلی اللہ دے ہاں گوارا ہی، شرک عقیدے چاہ جائے تو ایمان انسان لی فائدہ مند نہیں رہتا، نہ دنیا نہ آخرت، اور نہ ہی ایسے شخص کا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول ہو۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اس عقیدے نو پوری طرح سمجھائے۔ ایسی تربیت گاہ، ایسے خطبات، ایسی دروس، ایسی کتب کا مطالعہ کی جس دے اندر عقیدہ توحید کا فہم نصیب ہو، تاکہ انسان خود بھی اور اپنی اولاد نو بھی، گھر والیاں نو بھی شرک تو بچا سکے، شرک تو محفوظ رکھ سکے۔ شرک دا معنی جو اہل لغت نے بیان کیتا ہے کہ شرک دا معنی ملاوٹ، حصہ داری، شراکت، اختلاط، یہ مختلف معنی نے جو عربی لغت دے اندر لفظ شرک دے کیتے گئے۔ جس طرح بندہ خود یہ کہندہ ہے کہ اس کاروبار اندر میرا فلاں بندہ شریک ہے، اس بات اس معاملے فلاں جو دوست ہے وہ شریک ہے، حصے دار ہے۔
یعنی عام طور تے اس لفظ نو بولیا جان شریک، شراکت دار، حصے دار، یہ ہے لفظ شرک دا معنی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ شرک دا معنی مفہوم جو اصطلاحی بیان فرمایا کہ اللہ دی خاص صفات دے اندر مخلوق وچوں کسے ہستی شخصیت خاص نہیں کہ وہ ہستی کیڑی ہوئے، کوئی ہستی، کوئی شخصیت اللہ دی صفات اس نو حصے دار، سانجی تسلیم کرنا اور یہ ذہن رکھ کہ فلاں ہستی، فلاں شخصیت اپنے ارادے نال، اپنے چاہت نال کائنات دے اندر تصرف جس طرح چاہے وہ کر دے، اور دنیا کوئی شے ایسی نہیں جو ان شخصیات دے علم تو بالا ہو، حواس خمسہ تو بغیر، خواب اور الہام وہی تو بغیر، فلاں شخصیت، فلاں دا درجہ مقام، اس نو ہر چیز دا ذاتی علم، شفا دینا چاہے، بیمار کرنا چاہے، مہربان ہو جائے تو رزق اندر فراخی کرے، ناراض ہو جائے تو رزق اندر تنگی کرن دے قدرت، خوش بخت بنا دے، بدبخت بنا دے، نظر کرم کرے تو جو چاہے کر دے۔ یہ عقیدہ مخلوق چوں کسے دے بارے بھی رکھنا شرک ہے، اور اس وقت تک کوئی شخص صحیح معنی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ان صفات اللہ وحدہ لا شریک۔ قرآن و حدیث دے دلائل تھے، غور کیجئے، جتنا عقیدہ عام فام سی، آسان سی، اور جتنا یہ عقیدہ ضروری سی، اتنا ہی اس عقیدے نو الجھا دیتا ہے، اور شرک دے ایسے ایسے انداز مشہور کر دیتے گئے نے کہ عامی شخص سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے ہی نہیں، بلکہ پوری پروگرام منصوبے دیتا، اس بات دیتے ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہے، محنت کوشش جاری کہ شرک دا ہونا اب ممکن ہی نہیں رہا۔ یہ امت توحید ہے، اس وچوں کسی کو شرک دا ہونا ناممکن ہے، لہذا کوئی شخص کسی نے مشرک کہے نہ، کوئی شرک ہو سکتا ہی، جب شرک دا وجود ہی ختم ہو گیا ہے
تو بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شرک کرے یا مشرک ہو جائے؟ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث جنہاں دا انکار لازم آئے گا اگر یہ عقیدہ نظریہ رکھ لیا جائے کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، تو قرآن اور حدیث سے ذرا دلائل غور فرمائیے، پڑھی، اور خاص کر اہل الحدیث جنہاں دا دعوی ہے کہ ساڑے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، اپنے آپ نے مواحد اور اہل توحید کہلوان والے لوگ دیکھ گھراج عقائد و نظریات شرک داخل ہو رہے، لا علمی دی وجہ تو، جہالت دی وجہ تو، دین تو دوری دی وجہ تو، بہت ساری چیزاں جو اسلاف کو اکابرین کو علماء کو سندے سا کیا چیزاں شرک نہیں ہے، شرکیات نہیں، آہستہ آہستہ و تصور و ذہن ختم ہونا جائے، یا جو عقیدہ توحیدی غیرت مطلوب ہے شریعت اس دے اندر کمی واقع ہو۔ ضرورت ہے اس بات دی کہ عقیدہ توحید انگ انگ اندر بسا لیا جائے، یہ عقیدہ رچ بس جائے، اس عقیدے اندر کوئی کمپرومائز، کوئی جملہ بھی اس دے خلاف سننا مومن لئی مناسب نہیں، جائز نہیں۔ اس دے ہوتے بہت سارے دلائل موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کوئی ایسا جملہ سن لیندے جو شرک ہوندہ یا شرک دی طرف لے جان دا سبب ذریعہ ہو، آپ اس نے روک دے، ٹوک دے، منع فرما۔ بلکہ پڑھی نبی علیہ السلام دے شروع اندر ایسے اسباب اور سر ہے جیڑے شرک دی طرف لے کے جا سکتے سن، انہوں نے بھی بند کی تھا۔ انہوں نے ایک مثال قبرستان دی زیارت دی دیتی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام شروع اعلان نبوت تو بعد اپنے اصحاب نے روکیا سی کہ قبرستان جانا ہی نہیں، بس میت نو دفن کرو، اس تو بعد کوئی شخص قبرستان نہ جائے۔ اسی وجہ تاکہ قبور دے ہوتے شرک ہوندہ سی، تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام تربیت فرمانا چاہتے سن کہ نہ کوئی قبرستان جائے گا اور نہ ہی کوئی شرک کرے، روک دی۔ جدو آپ نے تربیت مکمل فرما لی، صحابہ کرام شرک دے سارے گوشے سمجھا دیتے، عقیدہ توحید اصحاب رسول دا مضبوط ہو گئے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تو انہوں قبرستان جان تو روکیا سی، آج تو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینا، قبرستان جایا کرو تاکہ موت یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ شروع اندر روکنا اس بات کی دلیل کہ قبرستان یا قبور شرک دا ایک ذریعہ سے شرکی عقائد اعمال نظریات اہل قبور دے بارے رکھے جاندے سن، تب ہی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کو شروع اسلام میں روکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بارے حدیث ہے صحیح البخاری کہ آپ دا بیٹا ابراہیم علیہ السلام وفات پائی، اللہ دا امر اسی دن جس دن وفات پائی آپ دے بیٹے نے
سورج گرہن ہو، دوپہر وقت اندھیرا چھا، صحابہ کرام جو بعض ساتھیوں نے بات کہی کہ آج سورج دا بے نور ہونا، سورج دا گرہن ہونا، پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے دی وفات دے غم اندر محسوس ہو رہا، اتنا دکھ آیا ہے محمد مصطفیٰ پر کہ آپ کا تیسرا بیٹا بچپنے اندر فوت ہو، آپ غمگین، آپ کے آنکھاں جو آنسو برس رہے، تو دیکھو سورج گرہن ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور آج تک یہ توہم پرستی اس امت کی موجود، سورج چاند اور ستاروں کے ذریعے قسمت کا معلوم کرنا، سیارے ستارے کے بارے نظریہ پورا موجود، اور سن لیجیے سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماندن قرآن حدیث پڑھیے، ستارے صرف 3 ستاروں کے فوائد ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا، اس کے علاوہ جو چوتھا عقیدہ رکھے وہ شرک کرتے۔ 3 فوائد، پہلا فائدہ یہ کہ آسمان دی زینت، آسمان دنیا دی زینت، حسن نے، جمال نے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے اساں ستارے ذریعے آسمان دنیا نو سجایا، خوبصورت کی اس زینت آسمان، یہ قرآنی نص، رات نو جدو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں آسمان دے حسن اضافہ ہوتا ہے، یہ ہے زینت آسمان۔ رجوم للشیاطین، اور دوسرا فائدہ شیاطین جدو آسمان طرف چڑھ دینے اسی نن توڑ کے ستاریاں دے ذریعے شیاطین و رجم کر دوڑانے، یہ ہے دوسرا۔ اور تیسرا فائدہ بھی قرآن سے موجود ہے کہ بحر و بر، جنگل اور سمندر دے اندر اس تو راستے دا تعین، کہ کس طرح فلاں ملک ہے، فلاں کس طرح جانا ہے، بحری بیڑے دے اوپر اور خشکی جنگل دے اندر رات دے سفر ہے۔ پرانے لوگ چاند اور ستارے دے ذریعے ہی سفر دا تعین کرتے سن، ملک دی سمت دا، اپنے منزل دی سمت۔ اور اس لیے کئی مثالہ موجود، بلکہ ایک مرتبہ اسی خود ایک دور دے سفر ریگستان ایک پھنس گئے، عرب دے علاقے، سعودی عرب دے علاقے، معلوم نہیں سی ہو رہا کہ راستہ کس طرف ہوئے گا، بہت سارے ریگستان ایسیا راستے موجود سن، ایک راہ جو کئی راہ نکل دے سے تعین نہیں سی ہو رہے کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف راستہ ہے اور کس طرف ساڑھی منزل ہے اور کس طرف سڑک۔ تو جنگل اندر عرب بدو کو لو پچھن تو بعد اس نے کہا اگر تسی اس گاڑی تے تیل ختم ہو جائے گا، مک جائے گا، لیکن تسی منزل تے پہنچ جا ممکن، اس دا راستہ کس طرح پہنچا؟ اس نے کھڑے ہو کے سورج نو اپنے ایک ماتھے دے نکر تے لایا، کہنے لگا یہاں کھڑے ہو جو، گاڑی پہ بیٹھ جو اور اے سورج نو سامنے رکھو، یہ سورج توڑے اس نکر تے رہے گا اور سیدھا چلتے جاؤ گے تو منزل تے پہنچ جاؤ گے، یہ سورج تو ادھر ادھر کر کے چلے تسی کدے بھی نہیں پہنچ۔ تو گویا سورج، چاند، ستارے، سیارے
جنگل اور سمندر دے راہ معلوم کرن لئی انہوں نے ایک فائدہ ضروری یہ ہے ان کے 3 فوائد، چوتھا اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو سمجھے وہ شرک فلاں ستارہ میری قسمت کے ساتھ جڑا ہو، سن لیجئے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کاہن نجومی ستاروں کے ذریعے جاننے والے اور ستاروں کے ذریعے اپنے علم کی دھاک بٹھانے والے کہائن اور نجومی دے پاس جانا کفر ہے، کفر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی دے پاس کسی کاہن عراف دے پاس جائے اور اس کی بات نو حقیقت جانے، یقین کرے، تصدیق کرے، ایسے شخص نے اس سب کچھ دا انکار کر دیتا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ بلکہ محدثین نے نواقض ایمان جے بات لکھی، ایمان ٹوٹ جائے۔ ساڑھے جو افسوس یہ ہے کہ اسی نواقض وضو تے سمجھ لے، نواقض ایمان آج تک نہیں سمجھ۔ نواقض وضو دا کی معنی ہے وہ چیزیں جنہیں وضو ٹوٹ جان۔ بعد تو سب ایک ہونا کسی نمازی نماز توڑ کے باہر جان، پوچھئے کی ہوگا جی میرا وضو ٹوٹ گیا سی، یعنی اس نے پتہ ہے کہ اس چیز نال میرا وضو ٹوٹ جان۔ وضو جنہ چیز نہ ٹوٹتا ہے وہ ہماری علم میں ہے، ایمان جن سے ٹوٹتا ہے وہ کون جانے گا۔ نواقض ایمان بھی ہیں، نواقض ایمان نو پڑھنا فرض ہے، جن سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اصحاب سفر تھے، راستے دے رات دا وقت ہوا، پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے، رات نو بڑی تیز بارش ہوئی، سویر ہوئی، نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھائی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ رات نو کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان، جنہاں کیا رات بھی بارش اللہ کی رحمت امر فضل سے ہوئی وہ مومن رہے، اور جنہاں کیا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی، جنہوں نے ستارے کو بارش کے اندر سمجھا کہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو، ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نواقض ایمان پڑھیے، سمجھیے، جانیے، اے نو اے سارا دن پھرتے رہو اور شامل ایمان ہی ختم ہو ہے۔ ایسے جملے کسی رکھو اور بولی رکھو جن سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ نجومی کے پاس جان تو اور اس نے بات کی تصدیق کرن نال ایمان باقی نہیں رہتا، ختم ہو جائے۔ دوبارہ کلمہ اسلام پڑھنا پڑے گا، داخل ہونا پڑے گا، دائرہ اسلام تو بندہ خارج ہو گیا۔ اس نے نجومی دے بارے ذہن رکھ لیا ہے کہ یہ غیب کی بات جانتا ہے، حالانکہ غیب کی بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے عقائد و نظریات ہے، دیکھیے ساڑھے معاشرے ہر عبادت دے اندر شرک موجود ہے، ہر عبادت۔ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اللہ کے سامنے نماز عبادت، تو کیا یہ عبادت یہ انداز غیر اللہ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ کیا لوگ اولیاء پیروں فقیروں مدروغوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے؟ شرک کیا ہے؟ کسی بلا دا نا نہیں، اور نہ ہی کوئی مشرک کو اوپر سینگ ہوتا ہے، نہ اس تو پہچانے آ جاتا۔ شرکی عقائد اعمال نظریات اگر عمل عقیدے چاہ گئے نہیں تو بندہ شرک دے۔ رکوع کرنا عبادت ہے اور اللہ علی خاص، کسی کے سامنے رکوع دی حالت جھکو گے تو شرک۔ سجدہ اللہ دی عبادت ہے، اس لئے خاص ہے۔ اگر اللہ تو علاوہ کسی مخلوق لئے سجدہ ریز ہوو گے، کسی چوکھٹ پر، کسی دربار پر، کسی قبر پر، کسی شخص کے لیے سجدہ کرو گے تو یہ شرک۔ خیرات کرنا، صدقہ خیرات، نذر و نیاز عبادت اور اللہ لی خاص۔ اگر ہی کم تسی غیر اللہ لی کرو گے، اللہ دی مخلوق لی کرو گے، انبیاء اولیاء بزرگان
دین لی خیرات صدقہ اور انہاں دی نظر نیاز چڑھاوا منت منوتی کرو گے تو شرک ہے اور کرنے والا مشرک ہے۔ عبادت خاصہ ہے، اللہ دی خاص ہے عبادت۔ دائرہ اسلامی داخل ہونا ہی اس جملے تے ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میری عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ بیت اللہ دا طواف عبادت، کسی قبر کا طواف شرک، خاص حالت احرام کی حالت میں خاص لباس، خاص حیت صورت لباس کی بنانا احرام یہ عبادت ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے، اور حج کا یہ ایک رکن ہے۔ اگر ہے کسی اور لی تعظیم و تکریم لی خاص لباس بناؤ گے کہ اس بزرگ دی فلاں ٹوپی ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں پگڑی ہے، فلاں رنگ کی قمیض ہے اور اس کا یہ خاص ہے، اس کے عرس پہ جائیں تو اس کے رنگ کی فلاں رنگ کی پگڑی ہو، فلاں رنگ کی ٹوپی ہو، فلاں رنگ کا لباس ہو، فلاں رنگ کا کرتا ہو، فلاں رنگ کی شلوار ہو، فلاں رنگ کا کنگا ہو، یہ عقیدہ اس کے لیے ہے تو یہ شرک۔ راستے میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک عبادت، کسی عرس پر جاتے ہوئے یہ کوئی خاص الفاظ اس کے ادا کرو گے تو غیر اللہ کی تکریم و تعظیم کے لیے تو یہ شرک۔ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مسجد حرام کی زیارت کی سپیشل سفر عبادت ہے، یہ حالت ہے نا بدعقیدگی ہے نا۔ دنیا کے علوم پڑھے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھا، ایمان کو نہیں پڑھا، عقیدے کو نہیں پڑھا، اسلام کو نہیں پڑھا، شریعت کو نہیں پڑھا۔ ہمارا سوال ہے، جیڑا شخص اس بات کا مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ نہیں بیماری ایک چیز سے دوسری چیز کو لگ جاتی ہے، ایک جانور جو بیمار ہویا ہے تو پھر وہی بیماری دوسرے جانور نو لگ گئی تو جو پھر وہ ویکھو نا دوسرے جانور بیماری لگ جو گئی۔ ایک مرغین بیماری لگی پورا فارم ہی مر گیا، مرغی ختم ہو گیا۔ ایک بیماری ایک مرغین آئی ہے نا تو پھر دوجی نو اس پہلی تو لگی ہے نا۔ نہیں، جیڑا شخص یہ سوچتا ہے کہ ایک بیمار مرغی تو دوسری نے بیماری لگی ہے، وہ اس پر سوچے کہ پہلی مرغی کو بیماری کیسے لگی تھی، دوجی تے لگی پہلی تو، تیسری لگی دوسری تو چوتھی نو لگی تیسری تو، ایویں اگے لے جاؤ، پہلی ان کتھوں لگی سی، پہلی کا تعین کرو، پہلی مرغی کو، پہلی بکری کو، پہلی بھینس کو، پہلی گائے کو بیماری کس طرح لگی تھی۔ ہر بندہ کہے گا جی پہلی شے، پہلا ڈنگر، پہلا جانور تے بیمار ہوئے اللہ دے امر نال، بس یہی عقیدہ چاہیے، دوسرا بھی بیمار ہوا ہے اللہ کے امر کے ساتھ، وہاں منتقل نہیں ہوئی، اللہ کا امر ہو، پہلی دے بارے اللہ دا امر منن لی تیار ہو، دوسرے دے بارے کیوں؟ عقیدہ پاک کیجئے، صاف کیجئے اپنا دماغ، کہیں ایسا نہ ہو لکھے جاؤ مشرکین دے اندر۔ اور پتہ ہے شرک دے بارے قرآن نے کی فرمایا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، اس سے بڑا ظلم زمین پہ نہیں ہے، یہ نا انصافی ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، غداری ہے، بے وفائی ہے۔ لکھا ہے مفسرین یہ ظلم زیادتی کیوں ہے، بہت بڑا ظلم غداری یہ کیوں ہے؟ بندے نال جیڑی بھی محبت ہوئے، ایک بندے نال تعلق ہوئے، محبت ہوئے، پیار ہوئے، اٹھک بیٹھک کھانا پینا ہر ویلے اکٹھا، او دے کولو بندہ اس نو اپنی گڈی دے دے، موٹر سائیکل دے دے، انہیں کہتے جانا سی تو اڑکل گڈی مانگ لی، موٹر سائیکل مانگ لیا، سائیکل مانگ لی، کوئی چیز مانگ لی، رات ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تو تسی دسو بندہ اپنے دوست قربانی دے دے اندر کوئی گل نہیں ہے، میرے کو بھی ہو سکتا سی، تیرے کو ہو گیا کوئی بات، انہیں کہا میں ٹھیک کرا کے دینا، بندہ نہیں یار میرے کو بھی ہو سکتا، میں آپ ٹھیک کرا تو میرا دوست ہے، کوئی مسئلہ ضائع ہو سکتی سی چیز، کوئی مسئلہ۔
یعنی یہ چیز قابل برداشت ہے. کیوں؟ دوست جو تعلق جو ہوا، رشتہ داری جو ہوئی. تو جی اللہ نہ کرے پتہ چل جائے کہ میرے دوستی نظر میرے گھر میری بیٹی بہنا بیوی نال گندی، تو بندہ کی آکھ سکتا ہے؟ یہی کہے گا نا بندہ کوئی گل نہیں، دوستی جو ہوندہ رہے. ٹھیک ہے، بندہ دوست نو بلا کے اول تے بلان جو کوئی نہیں رہنا. تو جے بہت زیادہ برداشت کر لوے تو اینا ہی کہے گا بھائی یار تعلق ختم، دوستی ختم، نمک حرامی تو کی تھی اس واسطے کہ تو میرا مال دا نقصان کیتا ہے، برداشت. تو سارا کچھ لے گیا کھا گیا، برداشت ہے. لیکن اے ہن مسئلہ تے میری غیرت ہے، عزت ہے، تو میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھیا، نمک حرامی کی تھی، لہذا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا ہے. توجہ فرمائی. سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت شرک اور شرک دی عقائد و نظریات کتنا بڑا ظلم ہے. شرک بندہ اپنی غیرت پہ سودا نہیں کر سکتا. بندہ نہیں یار یہ تو میری عزت کا غیرت کا مسئلہ ہے، تعلق ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. عقیدہ توحید اللہ کی غیرت، یہ اس کی چادر ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی بریائی ہے، یہ اس کی بڑائی ہے. اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. یہ غداری دیتا وہ ہے نام کسی اور کا، بناتا وہ ہے عبادت کسی اور کی. اللہ برداشت نہیں کرتا. اس واسطے قرآن فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم. دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا. جڑا بندہ شرک کرتا ہے، مشرک بندے نے بہت بڑا گناہ کیتا ہے. بہت بڑا 7 گناہ ہو جائے جڑے انسانوں ہلاک کرنے والے انہیں پہلا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک. تیسرا مقام فرما وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس بندے نے شرک کیتا ہے وہ دور دی گمراہی اندر جا پھے گیا، پھنس گیا، تو نکلنا انہوں ممکن نہیں کیونکہ انہیں شرک کیتا ہے. قرآن پاک دی 4 آیت مبارکہ فرما إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. فرما جڑا بندہ شرک کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس تے جنت نو حرام کر دیتا گیا ہے. اللہ نے جنت حرام کر دی ہے مشرک پر. کہاں جائے گا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، مشرک دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا، آگ ہوئے گی. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. 5ویں آیت مبارکہ فرما إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اور جیڑا بھی گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. ایک حدیث ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا کرنا پوری زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا گناہ نال بھر دینا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو انہیں گناہ کریں، اتنے گناہ کریں کہ زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا بھر جائے تیرے گناہ نال، میں ایک کو نظر ماراں گا کہ تے شرک تے نہیں کیتا. جے تیرے نے سارے گناہ اندر شرک نہ ہویا، جے تیرے گناہ سمندر دے جھگ دے برابر ہوئے، اگر تیرے گناہ زمین تو آسمان تک جنہ خلائے انہیں ہوئے سارے معاف کر دیاں گا. جے تیرے عقیدے اندر شرک نہیں ہوئے گا سارے گناہ معاف. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. قرآن پاک فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگو عبادت اللہ دی کرو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات و صفات اندر کسی نو شریک نہ کرو. حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات
وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ جڑا بندہ اس حالت وچ مریا کہ اللہ تو علاوہ کسے دی سور کردا سی پکار کردا سی مدد ویلے اوکھے ویلے پریشانی دے ویلے انہوں بلاندا سی آوازہ مردا سی غیر اللہ دی ندا کرتا سی جڑا بندہ اور اس حالت اندر مر گیا اللہ فرماتا داخل النار ایہو جا بندہ جہنم میں داخل ہوئے گا کیوں کہ دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے تے لہو دعوت الحق او دی پکار حق ہے باقی ساریاں پکارا باطل ہے کوئی دعا کوئی پکار اللہ تو سوا نہیں سنندا قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے قیامت تک بلاندہ رہنا ہے جڑی یہ دعا قیامت تک نہیں سننے فرمایا سنن لینتے جواب نہیں دیں اللہ فرماتا ہے جواب کے میں دیون وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اُتے سارے دی دعا تو غافل نے قرآن پاک نے اور انداز دے اندر عقیدہ توحید سمجھایا ہے دسو کتنا آسان اندر قرآن پاک نے عقیدہ توحید سمجھانا ہے بڑے بڑے گہرے مسائل نے قرآن اندر جڑی میری اور تواڑی سوچ اور علم تو بالا نے بڑے بڑے کبار شخصیات علماء ہی ان مسائل نو حل کر سکتے ہیں لیکن توحید دا عقیدہ اتنا آسان پرائے اندر قرآن دے اندر تاکہ قیامت والے دن کوئی ان پڑھ بھی نہ کہہ سکے کہ اللہ منو تے سمجھ نہیں سی آئی انہا اوکا سی عقیدہ توحید من سمجھ نہیں پا سکیا میرے سمجھ نہیں آیا میرے عقل اندر نہیں آیا اتنا آسان پرائے اندر اللہ نے عقیدہ توحید سمجھایا ہے پہلے ایک روایت توجہ فرمانا جو صحیح البخاری اندر ہے سیدنا زید بن عمر بن نفیل نے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو بیست تو پہلے رسول اللہ دی حیثیتنا اعلان تو پہلے فوت ہو گیا زید بن عمر بن نفیل انہاں دا بیٹا صحابی بنے عشرہ مبشرہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ جڑے بینوی سنسینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا باپ زید فوت ہو گیا ہے زمانہ جلیت دے اندر توحید دے ہوتے بڑے پکے سن ایک جناب دعوت اندر گئے دعوت سامنے رکھی ہوئی ہے تے جدوں دعوت کھان لگے تے پوچھے ہے اس دعوت اندر گوشت کتھوں آیا ہے ہون اسی تے ڈلے ڈلے ہو گئے نا سارے آل الحدیث آل توحید ڈھیلے ہیں عقیدہ توحید میں شب برات کے چاول ہون چھوڑنا بڑا اوکھا ہو گیا مشکل ہو گیا کل چاول آئیں گے تو اٹھے گھر جی انشاءاللہ کھاؤ گے سارے ڈال کے یہ شب برات کے یہ چاول یہ غیر اللہ کی نیازیں یہ غیر اللہ کی نظریں یہ ڈھیلا پن مجبوری ہے وہ آ گیا دروازے پر لے کے آ گیا مولوی جی پھر کی کرنا سے تو آل الحدیث ہے نا وہ جی میرے دروازے تے آ گیا پھر میں ان کی کر سکنا سے کتنا وہ شخص جرت والا ہے کہ تجھے اہل حدیث سمجھ کے جان کے پہچان کے پھر بھی وہ چاول پکا کے جانتے ہوئے یہ نہیں پکاتے یہ نہیں کھاتے پھر بھی وہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے سلام اس کو پیش کرو جو شرک پر پکا ہے تحفہ تجھ پر جو عقیدہ توحید پہ کچا وہ تیرے دروازے پہ آ گیا تو جرت نہیں کر سکا کہ ہم نہیں کھاتے وہ پکا بھی بیٹھا اس نے تیرے احترام میں چھوڑیا نہیں شرک کہ میرا دوست ہے اور وہ اہل توحید ہے اس نے شرک نہیں چھوڑا تیری محبت میں تو توحید چھوڑ بیٹھا ہے اس کے احترام میں تو رب کو چھوڑ بیٹھا ہے رسول اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اس کے اکرام میں یہ دوستی اسلام میں نہیں ہے جو شرک پہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دے اور جی میں کھاتا دے کو نہیں میں لے کے رکھ چھوڑیا تھی لے کے رکھیا چاچے واسطے تھی کادے واسطے رکھیا سی کیوں لیا تھا تو نے کیوں نہیں واپس کیا تو نے کیوں نہیں پلٹا اس کو واپس مولوی جی ختم جڑا چولان دے ویج داخل ہو جاندہ اچھا باہر رہندہ آندھی جی وہ تو ختم جے پڑے ہے تو ویج کے میں ختم ٹور گیا تھا میں ختم کدھر گیا کدھر ہے ختم اوپر رہتا ہے اس سے پوچھ جس نے پڑھا ہے کہ ختم کدھر کیا ہے اس نے
چاولا دے اندر ٹور گیا، چاولا دے اندر نہیں جاندہ تے اور باہر رہندے۔ جب غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں تے وہ جڑا غیر اللہ دا نام ذبح ویلے لینے وہ ویچ ٹک پہ جاندہ ہے، ویچ کٹے ویچ داخل ہو جاندہ ہے وہ نا۔ جب ذبح کرتے ہیں بتوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، تھانوں کے سامنے جانور غیر اللہ کے نام پر، مجھے بتائیے وہ نام اندر داخل ہو جاتا ہے؟ نام تو نکلا منہ سے، چھری نے جانور کو ذبح کیا، وہ حرام کیوں ہوا؟ اس لیے جو اس نے کہا وہ اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے نجس کیا ہے جانور کو، اس نے خنزیر سے زیادہ ناپاک کیا ہے جانور کو، اس نے پلید کیا ہے جانور کو۔ اس جملے نے جو ذبح کے وقت اس نے کہا تھا یا زندہ جانور کے بارے میں کہا تھا یہ فلاں غیر کے نام کا ہے، اس کے تقرب کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ کٹا، یہ بچڑا، یہ گائے، یہ جناب بکرا، چھترا، مرغا فلاں بزرگ کے نام کا ہے، وہ اسی دن پلید ہو گیا تھا، وہ جیتا جاگتا حرام تھا، وہ زبان نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہ حرام ہو گیا تھا۔ تو ہون جی مولوی جی اس بندے جو توبہ کر لی، اس بندے جو توبہ کر لی تے جانور غیر اللہ دے نام تے منسوب کی تو یا توبہ جو کر لی، توبہ بھی کر لے، وہ تو غیر اللہ کے نام پہ سپرد ہو چکا، وہ تو حرام ہو چکا، اس کی توبہ تو قبول ہے، وہ جانور تو پلید ہی پلید ہے، وہ زبان نہیں ہو سکتا، وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس پہ رب کا نام لیے تب بھی پلید ہے، رب کا نام نہ لے تب بھی پلید ہے، اس لیے کہ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا ہے، جو اللہ کے سوا ہے وہ من دون اللہ ہے، جو اللہ کے سوا ہے وہ غیر اللہ ہے۔ یہ زید بن عمر بن نفیل جس نے رسول اللہ کو کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ بھی رسول اللہ رسالت کے مقام پہ نہیں آئے، غیرت دیکھیے، فطرت دیکھیے، جرت دیکھیے، دوست کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے یہ گوشت کس کا ہے، کیسے کیا گیا ہے؟ یہ فلاں بت کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیا گیا تھا اور تجھے دوستوں کو دعوت کے لیے بلایا گیا، فرمائیے اٹھا لو، میں غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتا۔ حج رسول اللہ نہیں آئے، اس سے پہلے کی بات۔ اب سنیے اس غیرت کا مل، اس غیرت کی ثمرہ اور نتیجہ دیکھیے۔ سیدنا سعید بیٹھے ہیں رسول رحمت کے پاس، یا رسول اللہ میرے ابے نال پھر فوت ہو گیا، تو انہوں ویکھی ہستے ہے، زیارت توڑی کیتی ہے، لیکن توڑی تے ایمان نہیں لے آ سکیا، اس واسطے کہ تسی اجے رسول ہون دا اعلان نہیں سی کیتا، وہ تے فوت ہو گیا، لیکن توحید پرست تھا، عقیدہ توحید پہ جمع ڈٹا ہوا تھا، غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتا تھا، ایک دفعہ مجلس سے اٹھ گیا تھا، تو فرمائیے انہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا سعید تیرے ابے نو اللہ نے معاف کر کے جنت عطا فرما دیتی۔ یہ ہے وہ غیرت، یہ ہے وہ حمیت۔ بدی کھانوں سے بچیے، غیر اللہ کے ذبیحے سے بچیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ آندے نو جی او دے ویچ ہون ویکھو نا جی، وہ دے وچ کی میں کوئی چیز داخل ہوگی، تو میں سوچ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، اور اس کے نام کو چھوڑ کے دوسروں کے نام کے دیتے ہو، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو۔ سنیے قرآن پاک، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، کوئی لے آؤ، اللہ تو علاوہ ایسی ہستی و شخصیت جس نے ایک جو کا دانہ بنایا ہو، جو کا، بارشیں جا رہی ہیں، گندم سڑ رہی ہے، جل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، بہ رہی ہے، ڈوب رہی ہے، زمیندار جٹ بیچارے پریشان ہیں، سال کی کمائی لٹ رہی ہے، ڈوب رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے کوئی کرنی بھرنی والا، کوئی نہیں ہے دانوں کو روکنے والا، کوئی نہیں ہے پکے ہوئے تیار گندم کو
اللہ کے سوا. یہی تو بات قرآن نے کہی ہے کہ جب پک جائے فصل تم یہ یقین رکھتے ہو, تمہارا یہ خیال ہوتا ہے پک گئی ہے, تیار ہو گئی, اب تو گندم آئی ہی آئی, فصل آئی ہی آئی. کون ہے جو تمہاری پکی ہوئی فصل کو بھی نہ گھر آنے دے؟ تو وہ میری ساتھ ہے. قرآن پاک کو پڑھیے. فرمایا یا ایھا الناس, آسان انداز دیکھیے قرآن کا. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے سارے کائنات دے لوگو, ایک تواڈے سامنے مثال بیان کیتی جاندی ہے. فاستمعوا لہ, کان لگا کے غور نال اس مثال نو سنو. اللہ جی کیڑی مثال؟ فرما ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. من دون اللہ, دون کا معنی اللہ کے صفا. ایک دون کا معنی تحت بھی ہے, نیچے بھی. سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. جو کچھ اس کے نیچے ہے وہ کیا ہے؟ من دون اللہ. ساری مخلوق جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, اور رسول اللہ کو یا رسول اللہ مدد کہتے ہو, یا علی مدد کہتے ہو, یا پیر عبدالقادر شیعان للہ کہتے ہو, جس شخصیت ہستی کو تم پکارتے ہو رب کے علاوہ, فرما لن یخلقوا ذبابا, سارے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اگر یہ سارے ایکو جگہ تے کٹھے ہو جانتے, سارے رل کے ہرگز ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. قرآن ہے یہ مکھی نہیں بنا سکتے. یہ تے 2.5 کلو دا پتر بنانا تے بڑی دور دی گل ہے. یہ مکھی لن یخلقوا ذبابا, چھوٹی جی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. والا وجتمعوا لہ, اے جی قرآن نے بتاں نوں کیا, اے پیرا بزرگان نہیں کہتے, بتاں نوں کیا. والا وجتمعوا لہ, اگر سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, بت ٹر کے اکٹھے ہوں دیں, جھوٹ بولتے ہو. والا وجتمعوا لہ, یہ سارے کرنی بھرنی والے بڑے چھوٹے سارے اکٹھے ہو جائے. آج بتاؤ پورے پاکستان میں جتنے گدی نشین پیر فقیر بزرگ جن کو پہنچے ہوا کہا جاتا ہے, کیا ان کے پاس فون نہیں ہوتا؟ اس دور میں فون ہر پیر کے پاس ہے. اسے پوچھو فون کیوں رکھا ہوا ہے, کہے گا جی مریدوں کی دوستوں کی کالیں سننے کے لیے. یہ ہے وہ بندہ جس نے مرنے کے بعد قبر میں ڈائریکٹ فون کے بغیر سننا ہے. جیتا جاگتا فون لیے پھرتا ہے, مرنے کے بعد ڈائریکٹ سنے گا. ہم پاگل ہیں کہ مان لیں یہ بات؟ آج فون پہ سنتا ہے, زندہ ہے تو فون ہے, مرا ہوا ڈائریکٹ سنتا ہے. اب سگنل ڈراپ ہو جائے تو کہتے ہیں وہاں سگنل پورے سگنلز نہیں تھے, اس لیے میں تیری بات نہیں سن سکا, سمجھ سکا. قبر ہی تو سگنل, بیسمنٹ جا کے ویکھ لو, سگنل ہی کوئی نہیں. قبر میں سگنل کیسے آئیں گے؟ کون سنے گا؟ وہاں فون کے بغیر سنتا ہے, ڈائریکٹ سنتا ہے. یہاں نیٹ ورک میں کوئی پرابلم آ جائے تو کال کٹ جائے. قبر میں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. سچ کہا تھا ہمارے شیخ نے, فرمایا کرتے یہ جو مشرک ہوتا ہے عقل تھلے رکھ کے آپ ہوتے بیٹھا ہوں, نیچے ہوتا ہے عقل, سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا مان رہا ہوں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, 17واں پارہ ہے قرآن کا, سورۃ الحج ہے. اللہ فرماتا ہے ایک مکھی بھی سارے رل جان, اکٹھے ہو جان, مل جان, ایک کو جگہ تے سارے آ جان, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تو پھر مکھی بنانا قرآن نے بھی کمال کیے. فرما وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اللہ فرما دے مکھی بنانا تے دور دے گالے, مکھی بنانا تے دور دے گالے, پوری مکھی بنانا تے دور دے گالے. اگر انہاں دے نظراں وچ نیازاں وچ انہاں دی مٹھائیاں اندر انہاں دے سامنے توڑے پیر فقیر بزرگ کھانا کھا رہے ہون, مکھی اڑدی آ جائے تے وچوں کوئی چیز لے کے اڑ جائے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, سارے دنیا دے بزرگ رل کے اس مکھی کولوں چیز اپنی چھڑا بھی سکن دے ہوتے قادر نہیں. یہ ہو سکتا ہے مکھی نے پھڑ لین, مار لین, لیکن چھڑا نہیں سکتے. جو منہ چ لے گئی ہے نہیں چھڑا سکتے. کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب, اس واسطے کہ جڑا
بلا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے تے جنہوں بلایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہے انہاں مشرکان نہیں پہچانے اللہ دی قدر نو اے بھی کمزور ہے بلان والا بھی کمزور ہے فرمایا کرتے سن حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ کہ اسی عراق دے دورے تے گئے بغداد شہر چلے گئے اللہ دا عمر سرکاری مہمان سن علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نال سن اسی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے چلے میں چلو بہت پوجا جاندہ ہے پاکستانی پیر صاحب نو ویخت لئیے قبر دربار امرن گئے سا چلو دیکھنے حافظہ فرمانے جدو گئے نا اندر دربار دے اندر داخل ہوئے تے اندر ایک بزرگ کوئی پاکستانی گیا سی کافی عرصے دا لیٹیا سی تے دعا کیتی جاوے تے کہی جاوے پیر صاحب میں نو قدوں دا میں آیا مہینہ ہو گیا تے ہون تے مہربانی کرو میری مشکل حل کرو حافظہ فرمان لگیا اسی ایسا تے سرکاری مہمان لیکن رہ آنا گیا مشرک دا شرک سن کے میں تھوڑا جا نیڑے ہویا تے میں کہا بابا جی جنہاں بلا رہے ہو نا اے پنجابی تے اردو نہیں سی سمجھدے اینہ دی زبان عربی سی عربی پکارو وہ جنہاں اٹھ کے نا میرے لئے کہتا آندہ ہے میں نو عربی نہیں آندی میں کی کرا حافظہ فرمان لگے میں نو بساختہ یہی یاد ہے کہ ضعفت طالب والمطلوب تو ہانو عربی نہیں آندی تے انہوں اردو نہیں آندی دوئے کمزور ہو تے انہوں بلاؤ جنیاں ساریاں زبانہ جاندہ بھی ہے ساری زبانہ دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے کون ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر ہر چیز قادر اللہ دی ذات ہے جڑی زبان بلاؤ ہر زبان ہو جاندہ بھی ہے ہر زبان دا خالق و مالک بھی ہے حتیٰ کہ زبان نہ ہوئے نہ بول چال سکتا ہوئے گنگ ہوئے تامی دعا سندہ بھی ہے تے دعا قبول بھی کر دے ان اللہ لقوی عزیز غالب ہوئیے طاقت والا ہوئیے اللہ پاک نے دوسرے مقام تے اس نال بھی بڑے سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے فرما والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون جنہاں اللہ تو علاوہ بلاندے ہو لا یخلقون شیئا انہاں زمانے دی کوئی شے نہیں بنائی جڑی انہاں بنائی ہو دا نام پیش کرو اسمان تے رب نے بنایا چاند سورج رب نے بنایا زمین رب نے بنائی توانو رب نے بنایا ہے جو کچھ اس کائنات دے اندر ہے اور رب نے بنایا لا یخلقون شیئا جنہاں نو بلاندے انہاں کوئی شے نہیں بنائی وهم یخلقون اللہ فرماتا انہاں بنانا کی سی ہوتے آپ بنائے گئے نے انہاں بنانا کی سی ہوتے آپ بنائے گئے نے اموات غیر آیائن اموات غیر آیائن ہوتے مردہ نے وہ زندہ نہیں اموات غیر آیائن ہوتے مردہ نے ہوتے زندہ نہیں اگو جدوں اے آیت پڑھو گے کہن گے بتاں دے بارے بتاں کوئی شے نہیں بنائی اے ولیاں دے بارے نہیں اے پیران دے بارے نہیں اے بزرگان دے بارے نہیں قرآن سنیے جڑا بھی اعتراض کرو گے دا حل قرآن اندر حدیث اندر موجود ہوندہ ہے اس تو مراد بت نہیں کیوں اموات غیر آیائن اموات غیر آیائن او سارے مردانے او زندے نہیں جے بتوں نے اللہ فرماند اموات او مردانے لیکن نال غیر آیائن دے الفاظ نان دے جے پھر بھی کوئی اصرار کرے نہیں اس تو مراد بت نے اللہ نے اگلے الفاظ اندر قرآن اندر ایدہ بھی جواب دیتا ہے فرما وما یشورون ایان یبعثون وما یشورون ایان یبعثون انہوں نے توڑیاں پکارا سننیاں تے دور دی گل ہے انہوں نے اینا بھی پتہ نہیں اسا اپنیاں قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے اس تو مراد بت نے یا اولیاء نے وما یشورون ایان یبعثون انہوں نے تے پتہ نہیں اپنی ذات دے بارے تہاڑی ذات دے بارے کی ہونا ہے فرما والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جنہاں نو اللہ تو علاوہ بلاندے ہو تو انو بیٹے دینا سید دینا ایتے بڑی دور دی گل ہے ما یملکون من قطمیر او تے جڑی کھجور کھاندے ہو
کھجور کھان تو بعد گٹھلی دے ہوتے جڑا سفید جھلی چھلکا ہوندہ ہے ما یملکون من قطمیر او تے جھلی تے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ بعد مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رب نے کھجور دے نال مثال کیوں دیتی ہے، فرمایا جنہوں قبرہ والن پکار دے ہو، دعا کر دے ہو، آوازہ مار دے ہو، انہوں ایویں سمجھو کھجور نہ رب نے مثال دیتی ہے۔ جڑی کھجور ہوندی ہے او دے اندر نو ایویں سمجھو کہ قبر ہوندی ہے، تے کھجور اندر جڑی گٹھلی ہے انہوں میت سمجھو، تے جڑا ہوتے سفید یا چھلکے انہوں کفن سمجھو۔ رب آندا ہے تو آڈا مالک ہونا تے دور دی بات ہے، او اپنے اتے جڑا کفن ہے بولو او دے بھی مالک نہیں ہو سکتے۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تسی پکارو انہوں تو آڈی پکار نہیں سن دے، ولو سمعوا مستجابوا لکم، یہ سن بھی لون تے جواب نہیں دیں دے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ غیر اللہ نے پکارنا شرک ہے جی، یا اللہ مدد کہیے، یا یہ توحید ہے جی، توحید ہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ انبیاء اولیاء پیروں فقیروں کو پکاریں تو یہ جی شرک ہے جی، کتے لکھے ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ فرماتا ہے جنہاں تسی دنیا پکار رہے ہو قیامت والے دن انہیں انکار کر دینا ہے، تو آڑے اس شرک دا، اس تو آڑے شرک دا انہیں انکار کرنا ہے۔ اللہ جی سانو مگروں پکار دے رہنے، اسی انکار کرنے نہ دے شرک دا، اسی نہیں من دے کہ سانو پکار دے رہنے، اسی انکار کرنے نہ دے شرک دا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اللہ فرماتا ہے دسو میرے تو علاوہ تنو ایک کون خبران دے سکتا ہے؟ میرے علاوہ تمہیں کون یہ بتا سکتا ہے کہ قیامت والے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے؟ لہذا اللہ کے سوا تمہاری پکار کوئی نہیں سنتا، یہ اللہ کا حق ہے، عبادت اس کی ہو، پکار اس کی ہو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ، اور لوگو تم سارے محتاج ہو، واللہ والغنی الحمید، وہی اللہ ہے، وہی بے پرواہ ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی عظمت والا ہے، وہی قادر ہے، اور کوئی نہیں ہے، باقی ساری دنیا سارے انسان محتاج ہے۔ اس عقیدے پہ رہیے، اس عقیدے پر جیے، اس عقیدے کو سمجھیے، اس کی تفصیل آئندہ خطبات میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔